السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سن۔ کل کی بہت ایک ہاٹ نیوز، ہمارے وزیر خزانہ اسد عمر کا تبدیل ہو جانا، ان کو فارغ کر دینا ان کے عہدے سے، یہ نیوز پورے میڈیا پہ اور عام پبلک میں چلتی رہی۔ اب آج صبح ہی گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، کزنس وغیرہ، ان سے ناشتے کے ٹائم ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ نہیں جی، خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو تو فارغ کر دیا، یعنی کہ تبدیل کر دیا ان کو، جس لیے ان کو لایا گیا تھا تو وہ تو کام پورا نہیں کر سکے، اس لیے ان کو تبدیل کر دیا گیا، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ اب وہ ڈسکشن چل رہی تھی تو میں کہا یار یہ خبر سننے کو تو ملی، پھر ڈسکشن چلتی رہی تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر مسلمان ہیں ہم اور ہمیں ایک اور بہت بڑا درجہ ملا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہو، کیا ہم نے امت ہونے کا حق ادا کیا؟ یہ سوال میں نے ان سے کیا۔ کیا ہم بھی تو ناکام نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے ہاں بھی تبدیلی کا دور تو نہیں آ رہا کہ کوئی نئی امت ہم پر لا دی جائے؟ ہم بھی تو بحیثیت امت لائے گئے تھے، اور امت کا مطلب دنیا پہ رحمت کرنی تھی ہم نے، دنیا پہ پوری دنیا میں رحمت بن کر آنا تھا ہمیں، یہ تھا امت کا ہمارا۔ کیا بحیثیت امت ہم کامیاب ہوئے؟ آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، عذاب آتا ہے تب ہم پر آتا ہے، چاہے وہ اللہ کا کیوں نہ ہو، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا تو زیادہ تر ہمارے ہی علاقوں میں آتے ہیں، اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، تو کیا وہ ہم نہیں؟ کیا ہماری تبدیلی کا دور تو نہیں آ گیا؟ کیا نئی امت کو ہم پر مسلط کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور نئی امت کو تبدیل کر کے ہم پرانی جو اپنا کام بھول گئے ہیں، ہمیں بھی تو تبدیل نہیں کر دیا جائے گا؟ یہ تبدیلی کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک امت کی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ ہم تو اپنا کام پورا نہیں کر رہے، ہم دنیا میں رحمت نہیں بن سکے، بلکہ دنیا میں زحمت ہی بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے حق نہیں ادا کیا۔ ایک زمانہ تھا سائنس مسلمانوں کی ایجاد تھی، اور پوری دنیا میں 131 سائنسدان تھے، جس میں سے 121 سائنسدان مسلمان تھے، اور جو 11 غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ کبھی یہ مقام تھا۔ تیسری صدی تک مسلمان علم کے اوپر بہت آگے تھے، کیونکہ صرف علم ملتا ہی مسلمانوں میں تھا، اور دنیا میں تھا ہی کہیں۔ اور پچھلے 5-6 صدیوں سے سوائے ذلت کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک اور خوش فہمی ہے ہمیں بہت زیادہ کہ جی اب مودی دوبارہ انڈیا میں آئیں گے، اور انڈیا کا بھی ٹوٹنے کا ٹائم ہے، جیسے رشیا ٹوٹا تھا ویسے اب انڈیا کا بھی ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا۔ جب اس لیول کے انقلاب آتے ہیں تو رات تک کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی سوویت یونین کو نہیں پتا تھا، لیکن بہت بڑی ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی تھی، CIA تک بھی کام کر رہی تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ صبح سوویت یونین ٹوٹ کر رشیا بن جائے گا۔ انقلاب جب آتے ہیں تو رات کو کسی کو نہیں پتا، اور صبح نیا سورج شروع ہوتا ہے۔ تاتاریوں کو دیکھ لیں، جب ان کے شاہ
نے اپنے درباریوں سے ڈر ڈر کے پوچھا کہ یار یہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے؟ تو درباریوں نے کہا کہ جی ہمیں تو آپ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم تو آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، شاہ درباریوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، اور عوام ان دونوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ ایک دم تبدیلی آئی، اور وہی قوم جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے انتہا کر دی تھی، ان کو اٹھا کر نئی امت آ گئی، تاتاریس۔ کیا وہ ٹائم دوبارہ تو نہیں شروع ہو گیا کہ نئی امت آئے گی اور ہم ریپلیس کر دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھے اگر امت کی تبدیلی کے اشارے مل گئے، کیونکہ یہ اشارے تو بڑے اسٹرانگلی اب ہوتے جا رہے ہیں، بہت اسٹرانگ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اب امت کی تبدیلی ہونے والی ہے، کیونکہ ہم تو وہ کام نہیں کر رہے، تبدیلی تو ابھی تک نہیں آ رہی۔ جب نااہلی کے اوپر جس کام کے لیے وزیروں کو لایا گیا تھا تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم دنیا پہ رحمت کرنے آئے تھے؟ کیا رحمت کی ہم نے؟ تو ہماری بھی تو تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں، اور بہت اسٹرانگ مل رہے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، اسرائیل پہ بات کریں گے اور غزوہ ہند کے اوپر بات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔